सातवीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में है, इसका जो तरीक मैं पढ़ने लगा हूं 5752 और मुस्लिम में 527 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे क़यामत वाले दिन। और ये पूरी डिटेल हदीस में बाद में मुस्लिम शरीफ से वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा। इसी का एक तरीक जामिया तिर्मिज़ी में है और मिशकात में उसका नंबर है 5556 और ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है इसका मिशकात में नंबर है 5295 और 5296, लेकिन मिशकात में कुछ अल्फाज मौजूद नहीं है जो बुखारी 5752 और मुस्लिम 527 में मौजूद है। बहरहाल ये पूरी हदीस मिशकात में 5556 तिर्मिज़ी के हवाले से मौजूद है कि वो जो 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में जाएंगे उनमें से हर हजार जो है वो 70,000 को साथ लेके जाएगा बगैर हिसाबो किताब के, यानी हर हजार 70,000 को। एक रिवायत में मैंने बयान किया था, वो मैंने पढ़ी है लेकिन मुझे कहीं पे मिली नहीं है, उन किताबों में लिखी होती है लेकिन उसका कोई मुझे ऑथेंटिसिटी नहीं मिली कि हर एक 70,000 को, लेकिन ये मिल गया कि हर हजार 70,000 को लेके जाएगा, यानी ये टोटल जो है वो 49 लाख लोग बन जाते हैं बगैर हिसाबो किताब के उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत में जाने वाले। लेकिन खाली दूध पीने वाले मजनून नहीं होंगे, साथ उस हदीस में अल्फाज है कि 70,000 लोग होंगे कौन? ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं करवाएंगे, यानी ये जो शिरकिया दम होते हैं या कुरान और सुन्नत में जो सुन्नत अज़कार हैं उनके अलावा जो दम है चाहे शिरकिया ना भी हो वो ना करवाएं, अगरचे वो जायज है अगर शिरकिया ना हो, लेकिन उनका ये यानी तकवे का आलम होगा कि वो सिर्फ सुन्नत अज़कार का जो झाड़ फूंक है उसकी इजाजत है। और बाद इतने फनेटिक हैं वो उसको भी शामिल करते हैं, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद झाड़ फूंक अपने ऊपर किया, सईदा आयशा ने आपके ऊपर किया। बुखारी और मुस्लिम में अल मुअव्विज़ात आखिरी 3 सूरतें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और इससे पहले सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। और ये हदीस जो है हमने अपने ब्लू कार्ड के ऊपर भी डाली हुई है सही बुखारी के रेफरेंस के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मामला किया है, लिहाजा इस मामले में इस किस्म की बात करना कि सुन्नत अज़कार वाला मामला तो वो इससे इस्तिस्ना है उसका। वला यततयरून, और ना वो बदशगुनी और फाल निकलवाएंगे, यानी मुस्तकबिल की खबर, जो सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है और मिशकात में उसका नंबर है 4595 के जो किसी काहन के पास मुस्तकबिल की खबर पता करवाने गया तो 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इसके अलावा भी काफी वईदें हैं, जिसे शौक हो तो वो तिब वाला चैप्टर जो मैंने बताया था 92 अहादीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकात के अंदर 4514 से लेकर 4605 तक, तो उसमें सारी अहादीस मौजूद है। पहली चीज वो झाड़ फूंक नहीं करेंगे, यानी सुन्नत अज़कार को छोड़ के बाकी झाड़ फूंक चाहे वो जायज भी हो वो भी। वला यततयरून, और वो बदशगुनी नहीं लेंगे। वला यक्तवून, और ना वो दाग लगवाएंगे, यानी अब दाग वाला इलाज अगरचे जायज है लेकिन इससे बचने में आपको 70,000 वाली फजीलत तभी मिलेगी जब आप इससे बचेंगे। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में अपने रब पर तवक्कुल भी करेंगे, यानी मुसब्बिबुल असबाब पे भी उनकी नजर होगी असबाब के साथ साथ। तो यह हदीस जो मुस्लिम में है वो बड़ी डिटेल के साथ है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में पूरा बाब है, 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सही मुस्लिम से मैं वर्ड बाई वर्ड वो पढ़ने लगा हूं। ये जो चैप्टर है सही मुस्लिम का इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक हदीस नंबर 520 से शुरू होता है और इसमें कई एक तुरुक आते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 528 तक, 520 से 528 9 अहादीस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये बुखारी में भी मौजूद है हदीस, और बुखारी में इसका नंबर है 5752। बुखारी में भी कई एक तुरुक इसके मौजूद है, लेकिन मुस्लिम का चूंकि डिटेल है मैं ये वर्ड बाई वर्ड आपको सुनाता हूं ताकि इस हवाले से जो अकीदा है क्लियर हो। अक्सर लोग ईमेल्स भी मुझे किया करते थे, सवालात भी करते थे, और कई ऐसे हैं उन्होंने बकायदा मुझे टेक्स्ट किया जी जनाब हमारा नाम ये है, वालिद का नाम यह है, जो तुम जाओगे 70,000 नाल लैके एक सानू विच पा लेना। भाई जी सानू अपना कोई नहीं पता, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हम उन लोगों में शामिल हो कि जो खुद भी बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाए, लोगों को भी लेके जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह ताला ऐसे भाइयों के हुस्न ज़न की लाज रखे। और अब 70,000 तो नहीं, लाखों में पहुंच गए हैं, तो सारों को तो नहीं ये मामला हो सकता। आप सब हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये हदीस जो सही मुस्लिम में है 70,000 लोगों का बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाना, वर्ड बाई वर्ड 527 किताबुल ईमान शुरू में ही है, 527 नंबर। अच्छा जी, हुसैन बिन अब्दुर्रहमान रवायत करते हैं कि मैं सईद इब्ने जुबैर के पास बैठा हुआ था। ये शियाने अली में से थे, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको कत्ल करवाया। खैरुत ताबईन में से हैं सईद इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह ताला, इब्ने अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम में से किसने उस सितारे को टूटते हुए देखा जो कल रात को टूटा था? मैंने कहा मैंने देखा, लेकिन मैं उस वक्त नमाज में मशगूल ना था, बल्कि मुझे बिच्छू ने डंग मारा था, इस वजह से मैं सो ना सका। यानी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि ये ना हो कि आप ये समझे कि मैं कोई इबादत गुजार कि मैं रात के वक्त उस तारा टूटते हुए देख रहा था,
بلکہ وہ مجھے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میں ویسے ہی رات کو جاگ رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے، تو میں نے بھی رات کو یہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ظاہر اوپن ایئر کے اندر لوگ سوتے تھے۔ تو سعید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا، وہ دم کروایا۔ انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا؟ تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے، یعنی بچھو کا یا سانپ کا کوئی ڈس ہو، ڈنگنا ہو، اس کے اگینسٹ یا نظر بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے منتر بھی مجھ پہ پیش کرو، اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں تو وہ کرتے رہو، وہ جائز ہے، لیکن 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا جو یہ والے منتر کرے گا۔ البتہ جو سنت اذکار والے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑھے گا تو وہ اس فضیلت میں داخل رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے، اما عائشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5017۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں المعوذات، آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ۔ تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے، کروایا بھی کرتے تھے، تو کیا آپ محروم ہیں اس فضیلت سے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ فضیلت ہے، اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دین سنت وظائف۔ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، یہ ابھی تک کسی نے حل نہیں کیا۔ سارے لوگ سنت وظائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خود کر لیں، کسی سے نہ کروائیں ورنہ 70,000 کی فضیلت سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ اکثر سلفی عالم، اہل حدیث عالم کہتے ہیں، تو میں نے کلیئر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے، اپنے پر کروایا بھی ہے، تو آپ کو محروم کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح بخاری 5017، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کیا اما عائشہ نے، اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے، جب بیمار ہو گئے پھر اما عائشہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ تو بہرحال وہ سعید ابن جبیر کو حسین تبا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب سعید ابن جبیر نے دیکھیں حدیث کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا۔ انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے، میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتر کی اجازت ہے، تم نے منتر کروایا، جو بھی جھاڑ پھونک کروایا یہ جائز ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن، جب میں کہتا ہوں لیکن 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 ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں۔ یہ پرٹیکولرلی شب معراج کا ذکر ہے، بخاری والے طریق میں موجود ہے۔ بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں۔ میں جو کہا نا، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی بلکہ کوالٹی اتھینٹسٹی ہے۔ اللہ کے حضور کوالٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ النحل کے اندر، 10 سے بھی کم لوگ، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے جو ایمان لائے، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 بھی نہیں تھا۔ اندازہ کریں، یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق میں ہیں، سواد اعظم ہے، سواد اعظم دیکھ لو، عظمت والا گروہ ہے، سواد اعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ بعض پیغمبروں کے ساتھ 1 بھی نہ تھے، اتنے میں ایک بڑی امت آئی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، مجھ سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہر فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تم آسمان کے کنارے کو دیکھو، میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا، پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے۔ اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 80 میں سے 120 میں سے 80 صفیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، الحمدللہ۔ کہتے ہیں ایک اور گروہ نظر آیا، مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور بخاری و مسلم کی باقی حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، بڑے ڈومیننٹ ہوں گے وہ لوگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب صحابہ میں اس معاملے میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے یار جو بغیر حساب و کتاب کے۔ ان کو تو فکر پڑ گئی نا کہ جناب ہمارا نام بھی ان میں آ جائے۔ تو یہ بخاری میں موجود ہے 5752، مسلم 527۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے، ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، یعنی آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بعض نے کچھ اور کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور وہ تم کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی تھی ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں
کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سارے صحابہ ہیں, نہیں, یہ سارے تابعین ہیں, سارے تبع تابعین ہیں, وہ خود لاکھوں میں بن جاتے ہیں, تو 70,000 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کروائیں گے, کوئی دم نہیں کروائیں گے, یعنی سنت اذکار کے علاوہ. میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ منتر ادر دین سنت اذکار جو جائز ہے لیکن وہ فضیلت سے محروم کر دے گا. منتر نہیں کروائیں گے اور نہ منتر کریں گے اور نہ مستقبل کی خبر لیں گے, بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے, شگون بھی نہیں لیں گے, اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے. اس طریق میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے, لیکن بخاری اور مسلم کے باقی جو طریق ہیں طرق ان کے اندر موجود ہے, داغ نہیں لگوائیں گے. یہ سن کر سیدنا اوکاشا کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اوکاشا تم ان میں شامل ہو. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جو باقی روایتوں میں آتا ہے, سعد ابن عبادہ, حضرت کے سردار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوکاشا بازی لے گیا, یعنی وہ صحابی بھی اس میں شامل نہیں ہے بغیر حساب و کتاب والوں میں. ادھر لوگ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, کہتے ہیں جی خیر کلمہ پڑھے اسے نا, ٹھیک ہے نا جی. بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں سارے نہیں جائیں گے, ورنہ تو اشرف مبشرہ والا معاملہ تو نہ ہوتا نا, یا اصحاب بدر والا اور صلح حدیبیہ والا. وہ فضیلتیں پھر خاص لوگوں کے لیے. یہ قیامت تک امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا, اور ہر 1000 پھر 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے, آمین. یہ سن کر اوکاشا جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی, اور دوسرے صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوکاشا بازی لے گیا. تو یہ الحمدللہ فضیلت پتہ چل گئی. 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے. نمبر 1 جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے, یعنی ادر دین سنت اذکار. سنت اذکار آپ خود بھی جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں, کسی کو بھی المعوذات کا صحیح بخاری 5014 نمبر حدیث موجود ہے. اور داغ نہیں لگوائیں گے, بل یہ آپ نہیں کروا سکتے اگرچہ جائز ہے اگر اس فضیلت میں آنا ہے. اور شکر ہے ہمارے زمانے میں تو اب یہ تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے طریقہ علاج. اور نہ ہی وہ مستقبل کی خبر. اب یہ والا معاملہ ہے, اب اکثر لوگ وہ 70,000 لوگ, وہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب بھی کہتے ہیں جی آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. اے پیرے ایک کوالٹی موجود نے, سارا دم درود والا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اور ادر دن کتاب و سنت کے کر رہے ہوتے ہیں, جھاڑ پھونک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لے کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو اس قسم کے شرکیہ جھاڑ پھونک تو ان کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے اپنے رب پر توکل کریں گے. یہ توکل, یہ مریدوں پہ توکل ہے, ان کے نذرانوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اور مستقبل کی خبریں نہیں لیں گے, یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہو جائے گا, ہو جائے گا. بعض لگ گیا تو تیر, نہ لگا تو تکا, اور لوگ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں. میں ان بزرگوں کو ساروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا مشین ڈیزائن کا لکھ کے دیتا ہوں, جس کے اندر کچھ لیٹن زبان کے حروف ہوں گے, کچھ فرینچ کے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ یونانی ہوں گے, اور یہ صرف مجھے مشین ڈیزائن کا فارمولا کاپی سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں گے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے. میں مان لوں گا انہوں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوئی. یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ, سکھائے نا ان کو. اس طرح ہوں گے معاملات میرے بھائیو, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو یہ اس قسم کے وہ ان کو پتا ہوتا ہے, بڑے نباز ہوتے ہیں. نوجوان کوئی چلے گئے, نوجوان میں کیا مسئلہ ہوگا, یہ کوئی سپلی آئی ہوگی بی اے میں, یا رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا, یا کوئی لو میرج والا چکر ہوگا, یا ماں باپ تنگ کرتے ہوں گے, ترے جو ایک تو چھڑ دیں گے تو لگ جائے گا, وہ کہیں گے ہاں جی پتہ لگ گیا. ان کو آپ چیک کریں, آپ 10 نوجوان لے جائیں جو ینگ ایج کے ہوں اور جو دیکھنے سے شادی شدہ نہ لگتے ہوں, تو آپ لے جائیں ان کے پاس, ان بزرگوں کو کہیں کہ جناب دعا کریں ان کی شادی نہیں ہو رہی, بڑے رشتے ٹوٹ گئے, تو آپ دیکھیں ان کو پتہ لگ جائے تو پکڑ لیں. یا جن کی اولاد بھی ہوئی ہو, جنہیں اولاد نہیں ہوتی, وہ کہیں گے تھوڑے سے بندش ہوئی ہے, کر دیں, چیک کریں نا ان کو, ٹیسٹر لگائیں تو آپ چیک کر لیں. اور یہ اب میڈیا کی برکت سے ان کے سارے پول کھل رہے ہیں, ان کے سارے چٹے بٹے کھل رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی برکت سے اور ہمارے ٹی وی چینلز کی برکت سے اس طرح کی ساری چیزیں کھل کے نا لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اور میں ان تمام ٹی وی جو اینکرز ہیں, اور خصوصاً وہ جو اے آر وائی کے اوپر آتا ہے, وہ کون سا لڑکا ہے, اقرار الحسن, میں بالکل دل سے اس شخص کی قدر کرتا ہوں کہ مجاہد آدمی ہے, اپنی لائف سٹیک میں لگا کے اس نے ان سارے لوگوں کو ننگا کیا. اسی طریقے سے باقی چینلز والے بھی جو کر رہے ہیں, جیو والے کر رہے ہیں, یا سما والے کر رہے ہیں, یا دنیا ٹی وی والے, اس قسم کے پروگرام تمام چینلز کے اوپر چلتے ہیں. وہ شبیر تو دیکھے گا, وہ ایکسپریس کے اوپر بڑا زبردست, یہ شبیر آپ کو پتا ہے یہ لقب ہے سیدنا حسین علیہ السلام کا, تو شبیر تو دیکھے گا, تو یہ بڑا اچھا پروگرام. اس کے علاوہ قیدی نمبر کے نام سے اور بھی پروگرام لگتے ہیں. تو یہ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, ان کا سارا چٹا بٹا کھل رہا ہے, اور کہتے ہیں جی یہ جعلی پیر ہے. وہ بھائی یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے. جعلی اور اصلی والا کون سا مسئلہ ہوا, جعلی شراب اور اصلی شراب یہ وہی صاحب ہے جی. جعلی شراب پینے سے, زہریلی شراب پینے سے جو یہ ہو گیا, تو جناب وہ اصلی ان کو پلانا جو ہے وہ کیا جائز ہے. تو یہ اہم ہی مطلب انہوں نے کہا جی جعلی اور اصلی جیڑا کٹو گے وہی لال ہے جناب, پتہ لگ جائے گا دونوں. یہ سب کے سب یہ لوگوں کے نظرانوں کے اوپر چل رہے ہیں. ایک کوالٹی بھی یہ 70,000 لوگوں والی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوں گے اور پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے, تو جناب معین الدین چشتی ہوں گے اور فلاں ہوں گے, اور اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت تعلیم پڑھ کے قرآن کے بعد جو لوگ آئے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کلیم نہیں کر سکتے
क्लेम सिर्फ सहाबा और अहले बैत के बारे में हो सकता है डेफिनेटली। बाद में भी हम उसने जन किसी के बारे में रख सकते हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, बाकी अइम्मा के बारे में, लेकिन हमारा उसने जन है, असल तो हकीकत अल्लाह को पता है। मालूम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं कि आगे आगे पीर होंगे, पीछे पीछे मुरीद होंगे, और खंड नहीं देना किसी ने। अब दूसरी तरफ देखें, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हदीस शफात, दर्जनों हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि अंबिया भी नफसी नफसी कर रहे होंगे, हत्ता कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से शफात का दरवाजा खुलेगा, फिर अंबिया शफात करने के काबिल होंगे, और फिर ज़ाहिर अंबिया भी शफात करेंगे, और फरिश्ते भी करेंगे, और अल्लाह के नेक लोग भी करेंगे। नेक लोग इन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बनाए हुए नेक लोग नहीं, जो अल्लाह ताला के हाँ औलियाउल्लाह हैं, औलिया शयातीन नहीं, जो लोगों ने खुद से बना लिए, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। और ये शयातीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बरेलियों से पूछे वो देवबंदियों के बुजुर्गों को शयातीन कहते हैं, देवबंदियों से पूछे वो बरेलियों को कहते हैं, हम कहते हैं आप सारी सही कहते हो यार। शिया इनके बारे में कहते हैं, और सुन्नी जो है वो शिया के बारे में कहते हैं, अहले हदीस इन सब के बारे में, ये सारे अहले हदीस के बारे में, हम कहते हैं शायद सारे सही कह रहे हो, सारे शयातीन हो, ठीक है। तो फिर जब हम कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों के बारे में बोलता है, खुद तो खुद जुबान दराज है, और कितने कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरों के बुजुर्गों के बारे में, सिर्फ अपने बुजुर्गों को मानते हैं, इस्लाम के बुजुर्गों को नहीं, अपने फिरकों के बुजुर्गों को। तो ये मैंने हदीस की मिसकंसेप्शन दूर की, ये बड़ी मिसकंसेप्शन थी, इसमें दोनों तरफ एक्सट्रीम रवैये थे। एक तरफ सूफिया इस हदीस को मिसयूज करते थे, जी अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, कोई दुआई कोई दम दरूद करवाने की जरूरत नहीं है, कोई जो है वो सुन्नत अज़कार भी करवाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह ताला मामलात खुद सीधे करेगा। दूसरी तरफ जो है वो सेकुलर टाइप लोग थे जो इन्हीं चीजों के ऊपर इसबाब को इख्तियार करते थे और मुसब्बिबुल असबाब से हटे हुए थे। मैंने ये दरमियान का इसमें रास्ता बताया, और जो बाद सलफियों ने ये बात कही कि जी वो आप जो सुन्नत अज़कार वाला दम है आप खुद तो अपने ऊपर कर सकते हैं, लेकिन किसी से अगर करवाएंगे तो 70,000 वाली फजीलत से महरूम हो जाएंगे, उनके लिए मैंने इल्मी फक्की दे दी है। एंटीवेनम और लॉजिकल आंसर सही बुखारी 5014 के अम्मा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से आपके ऊपर दम किया करती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दम करवाया भी, और मुस्लिम शरीफ में जब घर वाले बीमार होते दम करते भी थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दम किया है अल-मुअव्विज़ात का, तो अब यहां पे जिस दम की नफी है 70,000 वाली फजीलत में, वो उस दम की है जो है तो जायज, लेकिन सुन्नत अज़कार से हट के दम है, वो फजीलत से मारूम हो जाएगा, वो करवा लेता है। अभी भी आप देखें इधर कई लोग हैं जो दम करते हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं जो दम कर देते हैं आपको सांप के डसने के ऊपर और शिफा हो जाती है। ये एक अल्लाह ताला ने एक नॉलेज रखा हुआ है दुनिया के अंदर, तो लेकिन हमें इस मामले में एहतियात करनी चाहिए कि सुन्नत अज़कार के ऊपर भरोसा